بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر سیوکس، ہمارا ٹاپک چل رہا تھا چیپٹر نمبر 1 کا آخری ٹاپک منصوبہ 3 جون 1947. اس کا پس منظر میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں. آج میں آپ کو منصوبہ 3 جون 1947 کے اہم نکات کے بارے میں بتاؤں گی. اس میں آپ کو یاد کرنے میں کافی آسانی ہوگی. سب سے پہلے آپ نے یہ 7 ہیڈنگس یاد کر لینی ہے. صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ، بلوچستان، ضلع سلہٹ، آسام اور باقی غیر مسلم صوبے، اور نمبر 7 پہ ہے دیسی ریاستیں. ان سب کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ منصوبہ کیا تھا، کہ ان کو کس طرح سے دو تقسیم شدہ جو ریاستیں بھارت کو تقسیم کر کے بنائی جا رہی تھی، پاکستان اور ہندوستان، تو کس کے حوالے کیا جانا تھا. صوبہ پنجاب اور بنگال کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ منصوبے کا حصہ کیا تھا. 3 جون 1947 کے منصوبے کی روح سے یہ طے پایا کہ پنجاب اور بنگال کی صوبائی اسمبلیوں کے مسلم اکثریت اور غیر مسلم اکثریت کے اضلاع کے نمائندے الگ الگ کثرت رائے سے یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے صوبوں کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں. یعنی صوبائی اسمبلیوں کے مسلم اکثریت اور غیر مسلم اکثریت کے اضلاع کے نمائندے الگ الگ سے کثرت رائے سے فیصلہ کریں گے کہ تقسیم چاہتے بھی ہیں یا نہیں. اگر دونوں میں سے ایک گروپ نے بھی تقسیم کے حق میں فیصلہ دے دیا تو پھر ایک حد بندی کمیشن بنایا جائے گا جو ان کی سرحدوں کا تعین کرے گا کہ صوبے کے کون سے حصے جو ہیں وہ کس کے حوالے کیے جانے ہیں اور اس کی سرحد کیا ہوگی. نمبر 2 پہ آپ دیکھ رہے ہیں شمال مغربی سرحدی صوبہ، جس کو اب ہم خیبر پختونخوا بھی کہتے ہیں. اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس صوبے کے عوام استصواب رائے یعنی ریفرنڈم کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ. استصواب رائے کے بعد بننے والی حکومت قبائلی علاقوں کے ساتھ خود سیاسی مسائل طے کرے گی. گورنر جنرل صوبائی حکومت کے تعاون سے خود استصواب رائے کرائے گا. نمبر 3 پہ اگر آپ دیکھیں تو صوبہ سندھ کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا. صوبہ سندھ کی صوبائی اسمبلی کے اراکین اپنے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور وہ یہ طے کریں گے کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں سے کس کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. ووٹنگ میں سندھ اسمبلی کے یورپی اراکین کو رائے کے اظہار کا حق نہیں تھا. اس کے بعد بلوچستان کے بارے میں کیسے 3 جون کے منصوبہ کے تحت فیصلہ ہونا تھا. بلوچستان کو ابھی صوبے کا درجہ نہیں ملا تھا، یہ یاد رکھیے گا. اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ کوئٹہ میونسپلٹی اور علاقے کے شاہی جرگے کے اراکین سے رائے طلب کی جائے گی، مگر سرکاری اراکین اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کر سکیں گے. پھر نمبر 5 پہ آپ دیکھیں ضلع سلہٹ کے بارے میں. آسام کے ضلع سلہٹ میں مسلم آبادی کی اکثریت تھی، تو 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق اس ضلع میں استصواب رائے کرانے کا فیصلہ کیا گیا اور استصواب رائے بھی صوبہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کے بعد کرایا جائے گا. اگر عوام کی اکثریت نے مشرقی بنگال میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ پاکستان کا حصہ بنا دیے جائیں گے. اس کے بعد آسام اور باقی غیر مسلم صوبوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا. سلہٹ کے علاوہ باقی پورا آسام بھارت کا حصہ ہوگا. اسی طرح بہار، اڑیسہ، یو پی، سی پی، بمبئی اور مدارس بھارت میں شامل کر دیے جائیں گے. پھر دیسی ریاستوں کے بارے میں اگر آپ سب سے اینڈ پہ پوائنٹ دیکھیں نمبر 7، تو بر صغیر میں 635 دیسی ریاستیں تھیں جن کے حکمران نواب اور راجے کہلاتے تھے. ان میں کچھ کے نام بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جموں و کشمیر، کپورتھلا، بیکانیر، حیدرآباد، دکن، سوات، دیر، پٹیالہ، بہاولپور اور جوناگڑھ کی ریاستیں اہم تھیں. 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت ان ریاستوں کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں، دونوں ممالک میں سے جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر لیں. تو یہ 7 پوائنٹ آپ نے اہم نکات کے طور پر یاد کرنے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو منصوبے میں شامل نکات کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ ان کی تقسیم کا فیصلہ اس طرح سے ہوگا، تو ان پر عمل درآمد پھر کیسے کیا گیا.